آج کل چین میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی نقل مکانی چل رہی ہے، لیکن یہ لوگ جا کہاں پہ رہے ہیں؟ اور بائی دا وے اس مائیگریشن کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بھی ایک بہت اچھا بوسٹ مل رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ میں ہوں بیجنگ سے رضوان عباسی، اور آج کل چل رہا ہے جناب چین کا نیا سال۔ اور ان کا جو نیا سال ہے یہ قمری حساب سے ہوتا ہے، لونر ایئر ہوتا ہے، اور اسی نئے سال کی چھٹیوں اور اس کے آس پاس کے 40 دنوں میں یہ لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے عید کے دن ہوتے ہیں، تو ان کا جو نیا سال ہے یہ ان کے سال کا سب سے بہترین اور سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ تو جو بھی لوگ رہائش یا کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں وہ پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اور نئے سال کی شام میں ان کا ایک فیملی ڈنر ہوتا ہے جس میں فیملی کے سارے افراد، چاہے وہ جس شہر میں بھی ہوں، وہ اس شام کو گھر پر موجود ہوتا ہے۔ ویسے تو اس دفعہ جو نیا سال ہے وہ 17 فروری کو شروع ہوا، لیکن جو ایک 40 دن کا ان کا سپیل ہوتا ہے موومنٹ کا یا پھر ٹریولنگ کا، وہ فروری کے شروع سے لے کر مارچ کے مڈ تک جاری رہے گا۔ اور انہی 40 دنوں کے دوران چائنا کی جو معیشت ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی ہلچل اور ایک بڑی گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے وہ فلرش کرتا ہے۔ ان 40 دنوں میں چین بھر میں 9 ارب کے قریب ٹرپس اس دفعہ ہوں گے، اور ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی ٹوٹل آبادی 8 ارب ہے اور 9 ارب کیسے ٹرپس ہو گئے۔ مثال اس کی اس طرح سے لیجئے کہ میں یہاں سے بیجنگ سے شنگھائی جاتا ہوں اور شنگھائی سے واپس آتا ہوں، تو یہ 2 ٹرپس ہو گئے۔ اور اگر اسی طرح سے میں 3-4 شہروں کا سفر کرتا ہوں تو 7-8 ٹرپس تو میرے ہی ہو گئے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی آبادی ٹریول کرتی ہے ان 40 دنوں میں، وہ ایک جو شخص ہے اس کے 7-8-10-12 ٹرپس جو ہیں اس کو ملا کر جو ٹوٹل ٹرپس کی تعداد ہے اس دفعہ وہ 9 ارب کے قریب بنے گی۔ اور انہی 40 دنوں میں چائنا کی جو معیشت ہے جس کو ہم اندرونی معیشت کہتے ہیں، اس میں بھی ایک بڑی ہلچل اور بڑی گہما گہمی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے وہ فلرش کرتا ہے، چاہے وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہو، ریلوے، خصوصی طور پہ ہائی سپیڈ ریلوے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ لوگ ہائی سپیڈ سے سفر کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے، پھر ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے، اس کے علاوہ یہ لوگ مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کے جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ جس جگہ پہ یہ لوگ جائیں گے، جس علاقے میں، جس دیہات میں یہ لوگ جائیں گے، وہاں کی جو لوکل صنعتیں ہیں یا پھر لوکل جو اکانومی ہے، جیسے ریسٹورنٹس ہو گئے، ان کی دیگر جو دستکاریاں ہو گئی یا مختلف جتنے بھی عوامل ہیں، وہ اس کو بوسٹ ملے گا، اور وہاں پہ جو خرید و فروخت کا عمل ہے وہ تیز ہوگا۔ پھر نئے سال کی چھٹیوں پہ ریسٹورنٹس پہ بڑی گہما گہمی ہوتی ہے۔ ان کی جو بکنگ ہے وہ 2 مہینے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، جو فیملی ڈنرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹھائیاں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں۔ پھر ریڈ پیکٹس، یہ بڑی خصوصی ایک چیز ہے کہ جس طرح سے ہماری عیدی ہوتی ہے، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اسی طرح سے وی چیٹ کے تھرو یہ لوگ ریڈ پیکٹس جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں جس میں پیسے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایک اچھی ان کی ایک روایت ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی اکانومی میں ان کی ایکسپورٹس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کی جو ایک اندرونی گردش ہے معیشت کی، جو کہ ایک ملکی اکانومی ہے، وہ بھی پیرلل چل رہی ہوتی ہے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کی، اور وہ بھی ان کی معیشت کو یا پھر ان کے جی ڈی پی کو بڑھانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کھڑی ہے ان کی مڈل کلاس۔ ان لوگوں نے اوور دا پیریڈ آف 40-45 ایئرس ایک بڑی اسٹرانگ مڈل کلاس کو جنم دیا ہے۔ تقریباً 80-85 کروڑ کی یہ مڈل کلاس ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور یہی جو ان کی اندرونی گردش ہے معیشت کی اس کو سہارا دیتے ہیں اور اس میں بڑا ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب، چائنا کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ صرف چھٹیاں اور خوشیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی معیشت کو ایکسلریٹ کرنے کا ایک بہت بڑا انجن ہوتی ہیں۔